بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یأتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا، اتنے بڑے بڑے اعمال جتنے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ اس کو بالکل بیکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا ایسا گناہ ہوگا ان کا، آخر ان کا ایسا کیا گناہ ہوگا، پہاڑوں جتنی نیکیوں کا کیا مطلب، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں، آخر ایسا کیا ان کا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں ذرا کھل کر بتائیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم من جلدتکم، آپ نے فرمایا وہ تم ہی میں سے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے ہی تہجد پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ جن کے اعمال کو قیامت کے دن ضائع کرے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے تہجد پڑھنے والے؟ تو اگر ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اما انہم من جلدتکم، وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھو گے، لیکن گناہ کیا ہوگا؟ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کریں گے، یعنی ان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی، تنہائی کے گناہ۔ اس کا مطلب تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہیں، یہ زہر کا وہ پیالہ ہے، یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے تنہائی کا گناہ کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ایک لمحے میں ختم کر کے اڑا دے گا۔ تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ تنہائی کے گناہ یہ فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ جو ہم کرتے ہیں، جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ فیس بک پہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ایک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، بس آپ والد سے چھپا لیں گے، بھائی سے چھپا لیں گے، بیٹی اپنے والد سے، بیٹا اپنے والد سے، اور والد اپنے بیٹے سے چھپا لے گا، بیوی اپنے شوہر سے چھپا لے گی، شوہر اپنی بیوی سے چھپا لے گا، اللہ سے کون چھپائے گا؟ قرآن میں آتا ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن منہ پہ تالا لگا دیں گے، ان کی انگلیاں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہ جو سکرول کر رہے ہیں نا اس سے، وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ کس چیز کو لائک کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، کس چیز کو شیئر کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ بھائی آپ جس چیز کو شیئر کرتے ہیں، ایک سال بعد فیس بک آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے نہیں کرواتا؟ ایک سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی، میموریز فیس بک ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ ایک سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی۔ تو اگر فیس بک آپ کو ایک سال بعد ریمائنڈ کروا سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ریمائنڈ نہیں کروا سکتا؟ اللہ ریمائنڈ نہیں کروا سکتا کہ تم نے یہ بٹن دبایا تھا، یہ شیئر کیا تھا، تم نے اس چیز کو لائک کیا تھا، کسی پہ کمنٹ کیا تھا تو یہ کمنٹ میں یہ گالی دی تھی، یہ بےہودہ بات کی تھی، یہ لکھا تھا ان انگلیوں سے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو کیا ہم فیس بک استعمال کرنے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ فیس بک بھی ایسے استعمال کرنا چاہیے جیسے اسلام کا حکم ہے؟ کبھی اس کو بھی اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک میں نے استعمال کرنا ہے لیکن ویسے جیسے اسلام کا حکم ہے، یوٹیوب استعمال کرنا ہے لیکن ایسے جیسے اسلام کا حکم ہے؟ کبھی یہ سوچا بھی ہے ہم نے؟ اگر نہیں سوچا تو پھر ہم یہ زبان سے کیوں کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو فیس بک کو تو نکال دیا آپ نے اسلام، سوشل میڈیا کو تو نکال دیا، ٹک ٹاک کو تو نکال دیا، یوٹیوب کو تو نکال دیا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی اسلام میں داخل کرو، اس کو بھی اسلام کے مطابق استعمال کرو۔